اس وقت عالم اسلام کی صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال ہے، اقوام عالم مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار نظر آتے ہیں مسلمان، ہر جگہ مسلمانیت ایمانیت منہ چھپائے پھر رہی ہے پوری دنیا میں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ ہم نے جب سے امام الانبیاء کی مخالفت شروع کی ہے، ہم نے جب سے اطاعت رسول کو چھوڑا ہے، تو اللہ نے دنیا میں ذلت اور رسوائی کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ قرآن مجید کی صورت مجادلہ میں اللہ رب العالمین اسی بات کا اعلان فرما رہے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اللہ کی جو مخالفت کرتے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ کائنات میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا لوگ ہیں۔ تو آج دیکھیے کہاں رسول کی فرما برداری ہو رہی ہے، کس عمل میں، کس معاملے میں ہم رسول کی، اللہ رب العالمین کی کما حقہ اتباع کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہمارا نظام سودی، ہماری معیشت سود پر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ، اسی پر ہماری ساری معیشت کا انحصار ہے۔ سارے باطل نظاموں کے مطابق ہم حکومتیں کرتے کراتے چلے آ رہے ہیں، 70-75 سال ہو گئے ہیں، اور مسلمان پستی سے مزید پستی کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا، ہم نے رسول اللہ کی دعوت کو، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کو، نظام مصطفیٰ کو ملک پاکستان میں کبھی پروان ہی نہیں چڑھایا۔ ہر معاملے میں مخالفت ہے، نجی طور پر مخالفتیں ہو رہی ہیں، سیاسی طور پر مخالفتیں ہو رہی ہیں، کاروبار میں مخالفتیں ہو رہی ہیں، شادیاں، خوشیاں، غمیاں، گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات، اندرونی بیرونی تمام معاملات میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت در مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے 4-5 فٹے جسم پر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے، تو پھر کیوں ذلیل و رسوا نہ ہو مسلمان؟ پھر کیوں ذلت مسلط نہ کر دی جائے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ مجادلہ نکالیے، آیت نمبر 20 ہے، اللہ اعلان فرما رہے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اگر مخالفت کرو گے، اولئک فی الاذلین، تمہیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا اعلان فرمایا۔ مسند احمد کی حدیث 5667 ریفرنس نمبر، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو قوم، جس قوم میں اطاعت رسول کا جذبہ ختم ہو جائے، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اتر آئے، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ، ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلندیوں کی طرف، کامیابیوں کی طرف، وہ ملکی سطح کی کامیابیاں ہوں، وہ گھریلو کامیابیاں ہوں، وہ نجی کامیابیاں ہوں، وہ مالی اور معاشی کامیابیاں ہوں، انہی کی طرف جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، آپ کے انداز کو، آپ کے طور طریقے کو مسلمان سب سے مقدم کر دے۔ جب تک ملک پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ نہیں کیا جائے گا،
رب کعبہ کی قسم اٹھا کے منبر رسول سے بے بانگِ دہل اس بات کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جتنے مرضی جمہوری نظام، سیکولر نظام، انگریزوں کے نظام، غیروں کے نظام امپلیمنٹ کر کے دیکھ لو، لاگو کر کے دیکھ لو، کامیابی کی ضمانت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے نظام میں ہے۔ جب تک رسول اللہ کی مخالفت سے ہم ہاتھ پیچھے نہیں کریں گے، جب تک اطاعت رسول کا بھرم، اطاعت رسول کا اقرار اور حقیقی طور پر ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دین صرف مسجد تک نہیں ہے، یہ دین، یہ اسلام، یہ کتاب و سنت، یہ پیارے پیغمبر کا دین، آپ کی دعوت، یہ آپ کا منہج، یہ اسمبلیوں میں، یہ حکومتوں میں، عدالتوں میں رکھنے والا، نافذ کرنے والا نظام کتاب و سنت ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کی برکھا نازل فرماتا ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں کہاں ایسا ہے کہ کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں؟ کہاں ایسا ہے؟ اسلامی ملک ہے، 70-75 سال سے اسلامی جمہوریہ، میرا وطن عزیز، میرا پاکستان، یہ زمین کا خطہ لا الہ الا اللہ کی آواز پر، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر یہ خطہ مسلمانوں نے لیا۔ کس لیے لیا؟ کہ اس خطے میں لا الہ الا اللہ کو نافذ کریں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلام کے اصولوں کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہماری معیشت ہوگی، ہماری معاشرت ہوگی، ہمارا نظام ہوگا، ہماری حکومت ہوگی، ہماری سیاست کتاب اللہ سنت رسول کے تابع ہوگی۔ کون سا یہ ایسا ملک ہے جہاں کتاب اللہ نافذ ہے؟ اللہ تو قرآن میں صدیوں اور سالوں سے اعلان فرما رہا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان چوروں کو، ان رہزنوں کو، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ آؤ اللہ کے اس نظام کو لاگو کر کے دیکھو کہ زمین سے وطن عزیز تھے چوری اور ڈکیٹی کا صفایا کس طرح ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے اللہ کے نظام کو لگایا ہی نہیں ہے، نافذ ہی نہیں کیا۔ یہ اسی کی نحوستیں ہیں، یہ اسی کے وبال ہیں کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہر آئے دن کے ساتھ ملک کی معیشت تباہی و بربادی کے دہانے پر بیچاری غریب عوام ٹیکسوں کی چکیوں کے اندر سانسیں لیتی ہوئی، ناک رگڑتی ہوئی، اللہ آسمان سے اعلان فرما رہے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے، اولئک فی الاذلین، دنیا میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ نبی کائنات کا اعلان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کو نافذ کرو، قرآن کے مطابق قانون بناؤ، قرآن کے مطابق آئین چلاؤ، قرآن کے مطابق کاروبار چلاؤ، قرآن کے مطابق اپنا جسم چلاؤ، قرآن کے مطابق اپنے گھروں کو، اپنی شادیوں کو، اپنی خوشیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال لو۔ امام الانبیاء کی خوشخبری ہے، امام الانبیاء کی گارنٹی ہے، نبوت والی زبان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کتاب کو نافذ کرنے کی وجہ سے اللہ زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر کے آسمانوں کی بلندیوں تک عروج عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَزَعُوا بِهِ، قرآن کو پسے پشت ڈالو گے، قرآن کو چھوڑ دو گے، اطاعت و فرما برداری کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اپنے گھروں میں، اپنی حکومتوں میں، اپنی اسمبلیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں اللہ کے قرآن کو بے دخل کر دو گے، قرآن کے نظام کو نکال دو گے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، وَيَزَعُوا بِهِ،
ایسے بدبختوں کو قیامت میں جو سزا ملنی ہے سو ملنی ہے. وہ یضع بہ آخرین، اللہ دنیا میں ان کلمہ پڑھنے والے منافق لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے امت کے لیے مثال بنائے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، جو رسول کی مخالفت کریں، اللہ کی مخالفت کریں، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے صریحاً سامنے آ جانے کے بعد کہ یہ راستہ کتاب و سنت کا ہے، یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ کامیابی کی ضمانت والا راستہ ہے، اس کے باوجود بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے غیروں کے راستے کو اپنانے والے مسلمان، غیروں کے راستے کو، غیروں کے طریقے کو امپلیمنٹ کرنے والے مسلمان، اللہ نے اعلان فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اگر اطاعت و فرما برداری کو، رب رحمان کو چھوڑ کے دوسرے راستے پر، شیطان کے راستے پر، خواہشات کے راستے پر اگر چلنے کی کوشش کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، میں تجھے اسی راستے پر پھیر دوں گا، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وسات مسیرہ، وہ بڑی بری جگہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما دے. محترم بھائیو، یہ پیغام ہے، یہ درس ہے، یہ نصیحت ہے، یہ خلاصہ اور یہ لب لباب ہے. ہم نے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کو مقدم رکھنا ہے، اپنے جسم پر کتاب و سنت کو نافذ کرنا ہے، اپنے گھر میں کتاب و سنت کو نافذ کرنا ہے، اپنے کاروبار میں کتاب و سنت کو نافذ کرنا ہے، اپنی محافل اور مجالس میں، اپنی سینٹ اور اسمبلیوں اور حکومتوں میں کتاب و سنت کو نافذ کرنا ہے. اگر ہم نافذ نہیں کریں گے، اللہ زمین میں بھی رسوا کرے گا، اور اصل رسوائی تو قیامت کے دن مقدر ٹھہرے گی. جو رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، رسول کی دعوت پر نہیں چلتے، کل قیامت کے دن ہائے کاش کے الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہوں گے. سورۃ احزاب میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا اعلان فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چلائے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون، یہ آگ میں کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی. یہ امیدیں، یہ خواہشیں، یہ تمنائیں، یہ آرزویں جن کا ذکر رب العالمین نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 66 میں واشگاف الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے. یقولون، یہ اعلان کہیں گے، یہ حسرت کے ساتھ اپنی زبانوں سے کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش کاش کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے. اور صرف ہائے کاش نہیں کہیں گے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال کے چبائیں گے. الامان والحفیظ سورۃ فرقان ہے، آیت نمبر 27 ہے. اللہ اعلان فرما رہے ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ،
قیامت کے دن یہ ظالم، یہ بدبخت، رسول کے راستے کو چھوڑنے والے، اللہ کے راستے کو چھوڑنے والے، یعز الظالم علی یدی، اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال کے چبائیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی، ہائے کاش، افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کاش ہم امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ترک نہ کرتے، امام الانبیاء کے راستے کو نہ چھوڑتے۔ اطاعت و فرما برداری اور معصیت رسول کے حوالے سے ہمارے اسباق چل رہے تھے، اور یہ سارے خطبات جمعہ کا خلاصہ، لب لباب، نچوڑ یہی ہے کہ دنیا میں کامیابی، دنیا میں فلاح و بہبود ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا، آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں بھی راستہ یہی ہے کہ وہ رب رحمان کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، اور شروع سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یہ تک، اے ٹو زیڈ اپنی ساری زندگی میں امام الانبیاء کے فیصلوں کو، امام الانبیاء کی منہج کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی سنتوں کو اپنی ساری زندگی، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں حکومت بھی ہے، جس میں میرا اپنا ذاتی جسم بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، میرے کاروبار، میرے معاملات ہیں، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت تو آخرت رہی، تو جب تک امام الانبیاء کے راستے کو بغیر کسی شرط کے ہم اختیار نہیں کر لیتے، تب تک ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں ٹھہری رہے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، اطاعت و فرما برداری والے راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت والا قانون، کتاب و سنت والا آئین اور کتاب و سنت والا نظام اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔